اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القراءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء ان القرآن انزل على 7 احرف کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 323 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان القرآن انزل على 7 احرف. یہ باب اس بیان میں ہے کہ قرآن کریم 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی حسن بن موسیٰ سے، انہوں نے شیبان سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے زر ابن حبیش سے، انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فقال یا جبرائیل انی بعثت الى امت امیین منہم العجوز والشیخ الکبیر والغلام والجاریت والرجل الذي لم يقرأ کتابا قط. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں ناخواندہ امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں جن میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، بچہ بچی اور وہ شخص بھی ہیں جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو مطلب آپ علیہ السلام کے فرمانے کا یہ ہوا کہ سب کے لیے ایک انداز پر قرآن پڑھنا دشوار ہے، یعنی آپ اللہ جل شانہ کے دربار میں یہ بات پیش کر دے. قال یا محمد ان القرآن انزل على 7 احرف. جبرائیل امین نے عرض کیا قرآن کریم 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی جانب سے مختلف طرح سے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دے دی ہیں. وفی الباب عن عمر وحذیفة بن الیمان وابی ہریرہ وام ایوب وہی امرأة ابی ایوب الانصاری وسمرة وابن عباس وابی جحیم ابن الحارث ابن سمہ. اس باب میں حضرت عمر، حذیفہ ابن الیمان، ابو ہریرہ، ام ایوب جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زوج محترمہ ہے، اور سمرہ، عبداللہ ابن عباس، ابو جحیم ابن حارث ابن سمہ، ان تمام حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس باب میں روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. قد رویہ عن ابی بن کعب من غیر وجہ. یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہیں. اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول. ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے اور کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں. ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے، انہوں نے مسور ابن مخرمہ سے اور عبد الرحمن ابن عبد القاری سے. ان دونوں حضرات نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، مررت بہشام ابن حکیم ابن حزام
وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، پس میں نے کان لگا کر ان کی قراءت، ان کا قرآن پڑھنا سنا، پس اچانک وہ بہت سارے الفاظ پر قراءت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے۔ فَكِدْتُ أُصَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، پس قریب تھا کہ میں اس پر حملہ کر دوں، لہٰذا میں نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا۔ پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کے چادر کے ساتھ گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور میں نے کہا من اقرأک هذه السورة التي سمعتك تقرأها، آپ کو یہ سورت کس نے پڑھائی ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا؟ فقال اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت له کذبت واللہ، اس نے کہا کہ یہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس کو کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو اقرأنی هذه السورة التي تقرأها فانطلقت اقودہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی ہے جس کو تم پڑھتے ہو، تو میں اس کو کھینچ کر نبی علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ فقلت یا رسول اللہ انی سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها وانت اقرأتنی سورة الفرقان، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا ایسے حروف اور الفاظ کے ساتھ جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے، حالانکہ آپ ہی نے مجھے سورہ فرقان پڑھائی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلہ یا عمر اقرأ یا ہشام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اے عمر ان کو چھوڑ دو اور اے ہشام پڑھو۔ فقرأ علیہ القراءة التي سمعت، پس ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے ان سے سنا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا انزلت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ صورت اتاری گئی ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا عمر، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر پڑھو تم بھی۔ فقرأت القراءة التي اقرأني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا انزلت، جس طرح مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی میں نے اسی طرح تلاوت کی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح یہ صورت اتاری گئی ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه، بے شک یہ قرآن کریم 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے، پس تم کو جو بھی آسان ہو اسے پڑھو۔ هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وقد رواہ مالک بن انس عن الزہری بهذا الاسناد نحوه الا انه لم يذكر فيه المسور ابن مخرمہ، یہ روایت مالک بن انس نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح مروی کی ہے، لیکن یہ کہ ان کی روایت میں مسور ابن مخرمہ ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام،
قرآن کریم 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس حدیث کی تشریح اور تفسیر میں تقریباً 35 سے زائد اقوال مروی ہے۔ 35 اقوال، اس سے زیادہ۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ 7 احرف سے کیا مراد ہے، تو اس کی تعین میں 35 کے قریب یا اس سے زیادہ اقوال وہ ذکر ہے۔ ان 35 اقوال میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ ان 7 احرف اس سے مراد 7 متواتر قراءتیں ہیں۔ یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو شامہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آج جو 7 قراتیں پائی جاتی ہیں یہ وہی قراتیں ہیں جو حدیث میں 7 احرف کے الفاظ آئے ہیں، اور یہ بات تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے، اور بعض نادان لوگ ہی اس کے اوپر گمان کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اس قول کی فساد کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ قراءت 7 میں منحصر نہیں، 10 تو متواتر ہے، باقی 4 غیر متواتر بھی ہے، تو لہٰذا وہ اس حدیث کا مصداق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس میں بالکل سرے سے ہے ہی نہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک کا اس باب کے روایات کا صحیح مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، شروع میں قرآن کریم کو حافظے کی مدد سے پڑھنے میں گنجائش رکھی گئی تھی، یعنی معنی کی حفاظت کے ساتھ، معنی کی رعایت کرتے ہوئے اگر الفاظ میں تبدیلی ہو جائے تو اس کی اجازت تھی۔ اس وقت اس کی ضرورت تھی، انتہائی شدید ضرورت تھی۔ پھر بعد میں جب ضرورت ختم ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوری امت کو لغت قریش پر جمع کر دیا، جس کو نزول کے ساتھ ہی لکھ کر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ اس کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اب عزیز طلباء کرام، اس وقت عرب اگرچہ ذہین قوم تھی مگر وہ ناخواندہ بھی تھی۔ لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ کر سب لوگوں کے لیے پڑھنا بھی دشوار تھا، اور اس وقت قرآن کریم کے نسخے بھی عام نہیں تھے۔ صحابہ کرام کبھی درختوں کے پتوں پر لکھتے تھے، کبھی چمڑوں پر لکھتے تھے، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ قرآن کریم کے نسخے عام نہیں تھے اور پڑھنا بھی دشوار تھا کہ وہ ناخواندہ قوم تھی، تو اس لیے مضمون کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے الفاظ بدل کر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور اس کی واضح دلیل یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے جب ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دوسرے لہجے میں قراءت کرتے ہوئے سنا تو اتنے غصے میں آئے کہ قریب تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے۔ پھر جب نماز سے وہ فارغ ہوئے تو گریبان اور چادر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ تو مطلب یہی ہے کہ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہشام کی قراءت سنی، اس کی بھی تصویب فرمائی، حضرت عمر کی قراءت سنی، اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کہ دونوں صحیح ہے، دونوں اپنے اپنے انداز پر سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، اگرچہ الفاظ مختلف تھے مگر دونوں کی ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ جب معنی کی حفاظت کرتے ہوئے الفاظ میں تبدیلی اگر ہو تو اس کی اجازت تھی۔ دوسری بات یہاں پر عزیز طلباء کرام یہ ہے کہ عرب کے بعض قبائل کچھ حروف کا وہ سرے سے تلفظ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور آج کل کے دور میں بھی یہ ممکن ہے۔ ہم نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے، تبلیغ میں جب عرب مہمانوں کے ساتھ تشکیل ہوتی ہے تو بعض حروف اب بھی ایسے ہوتے، جیسے کچھ مصری احباب تھے تو وہ جیم کا تلفظ نہیں کر سکتے تھے، جیم کی جگہ گاپ پڑھتے ہیں۔ بعض قبائل ان کے قواعد الگ ہوتا ہے، کوئی معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتا ہے تو کوئی میم لگاتا ہے، تو کئی سارے اختلافات تھے لغات کے اعتبار سے۔ تو اس لیے تمام قبائل کو ابتدا میں لغت قریش پر جمع کرنا یہ دشوار تھا،
اور قرآن کریم کا نزول لغت قریش میں ہوا تھا اور اسی کو لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا، مگر جب امت کے لیے اس کو یاد کرنے میں دشواری محسوس کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے عرض کیا کہ اب میرے امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، بچے بچیاں ہیں، وہ شخص بھی ہے جس نے زندگی میں کوئی چیز نہیں پڑھی، جو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہ ہو، تو ان کے لیے رخصت ہونی چاہیے۔ جبرائیل امین گئے اللہ کی خدمت میں، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، پھر آئے کہ اللہ نے اجازت دی کہ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی اگر ہم مثال کے ذریعے سے وضاحت کرنا چاہے عزیز طلباء کرام، تو مثال کے طور پر ہم سورہ فرقان کی پہلی آیت لیتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس آیت میں اگر کوئی تبارک الذی نزل الفرقان، نزل کی جگہ انزلہ پڑھے، الفرقان کی جگہ القرآن پڑھے، علی عبدہ کی جگہ یا علی محمد پڑھے، یا للعالمین کے جگہ للناس پڑھے، یا نذیرن کی جگہ بشیرن پڑھے، تو ابتدا میں اس بات کی گنجائش تھی، کیونکہ عرب ذہین تو وہ بلا کے تھے، اہل لسان تھے، اور انہوں نے تلقین کے ذریعے قرآن کو یاد کیا ہوا تھا، تو ایسی تبدیلی ان کے لیے آسان بھی تھی اور ممکن تھی، اس لیے اس کی گنجائش دی گئی تھی، اور بعد میں اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی تھی کیونکہ ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور یہی مطلب اس حدیث مبارک کا امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجمع البحار میں کہ دیکھیے 7 طرح سے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت وہ شروع میں تھی۔ کان السبعۃ فی اول الامر لضرورت اختلافهم لغتا فلما ارتفعت بکثرت الناس عادت الى واحدۃ، کہ عربوں کی لہجوں میں اختلاف کی وجہ سے یہ ایک ضرورت تھی، تو لہٰذا پھر جب لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لغات کا اختلاف ختم ہو گیا تو وہ 7 طریقے ایک طریقے کی طرف لوٹ کر آ گئے اور اسی کے اوپر ہی سب کا وہ قراءت آ گیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔